والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. صدق الله مولانا العظيم. قد قال الله تبارك وتعالى عز وجل في شان حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. قابل صد احترام حاضرینوں، سامعین کرام، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ عزیز گرامی جناب شہزاد حسین صاحب اور عزیز القدر محمد سعید احمد رحمانی صاحب نے آج کی اس مبارک محفل کا اہتمام اور انعقاد کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ محفل ماہ محرم الحرام میں ہر سال پہلے عشرے میں وہ منعقد کرتے ہیں. اللہ رب العزت بارگاہ اہل بیت اطہار میں ان کی محبت اور ان کی عقیدت کا یہ نذرانہ باری تعالیٰ قبول فرمائے، اور آج کی اس مبارک محفل کے جتنے بھی حاضرین، موجودین، سامعین کرام ہیں، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت شہادت کربلا کے فیضان سے ہر آنے والے کی نیک مراد پوری فرمائے، اور ان مبارک اور پاک ہستیوں کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. آج کا موضوع بڑا مختلف نوعیت کا ہے. چونکہ بانیان محفل نے یہ موضوع دے دیا اور میں اسی پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کروں گا. اصل مقصد یہ ہے کہ ان پاک ہستیوں کا ذکر بے نیاز رب نے قرآن مجید میں جگہ جگہ فرمایا، اور ہمارا ایمان ہے ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارۃ. اللہ کے نبیوں کا جب ذکر کیا جائے تو عبادت لکھی جاتی ہے، اور جب اللہ کے مقربین اور محبوبین اور صالحین کا تذکرہ کیا جائے تو ان کا ذکر کرنا ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. آپ جب بھی کسی محفل میں حاضری کے لیے ارادہ کریں تو یہ نیت کیا کریں کہ اس محفل میں جتنی دیر ہم انبیاء کا تذکرہ سنیں گے ہمارا بیٹھنا عبادت لکھا جائے گا، اور جتنی دیر اللہ کے مقبولین اور محبوبین کا ذکر سنیں گے ہمارا وہ سننا جو ہے وہ عمل ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. ان محفلوں میں آنے کی اپنی ہی برکتیں ہیں، اور ان محفلوں میں آنے کا اپنا ہی کیف اور سرور ہے. یہ آنے والے کی نیت پر موقوف ہے.
کہ وہ کس نیت کے ساتھ محفل میں حاضری دیتا ہے اور کس نیت سے محفل میں موجود رہتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسی نیت لے کر کے بیٹھیں گے ویسا ہی اس کا اجر ملے گا۔ محرم شریف کے دن ہیں اور ان پاک ہستیوں کے ذکر کی محفلیں جگہ جگہ سجائی جا رہی ہیں۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان قرآن مجید کی روشنی میں وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی شان، جن کی عظمت، جن کا مقام، جن کا مرتبہ بے نیاز رب نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ ان ہستیوں کو آپس میں مقابلہ بازی کرنا، ان ہستیوں کو تولتے پھرنا، یہ ایمان کے منافی ہے۔ بات صحابہ کرام کی ہو یا تذکرہ اہل بیت اطہار کا ہو، یوم ہات المومنین کا ذکر ہو، اپنے عقائد اور نظریات کا قبلہ درست کر لیجئے۔ ایک اصول اگر آپ نے سمجھ لیا اور اپنے ذہن نشین کر لیا تو زندگی بھر بھی بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اصول کیا ہے؟ مقام اپنا اپنا، مرتبہ اپنا اپنا، مقام اپنا اپنا، مرتبہ جس کو رب نے جو عزت دی ہے، جس کو رب نے جو مقام دیا ہے، جس کو رب نے جو مرتبہ دیا ہے، وہ انہی کا حق ہے، وہ انہی کی شان ہے۔ لہذا جتنے بھی صاحب مراتب ہیں، صاحب درجات ہیں، ان کی اپنی فضیلت ہے، ان کی اپنی شان ہے، ان کا اپنا مقام ہے۔ میں چند مثالیں دے کے سمجھاؤں گا۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر صحابی ہیں میرے آقا کریم کے۔ ان کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جس کے بارے میں عرش والے رب نے قرآن میں جو فرما دیا وہ ان کی شان قرار پایا، اور میرے آقا کریم نے جس کے حق میں جو فرما دیا وہ ان کی شان قرار پایا۔ اب ان کا آپس میں تقابل کرنا یہ کسی طرح بھی روا نہیں ہے۔ آپ سب سنتے رہتے ہیں میرے بیانات اور خطابات، اب تو یہ باتیں آپ کو زبانی یاد ہو گئیں۔ 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ 1.25 لاکھ۔ میرے آقا کے جان نثار اور وفا شعار صحابہ، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے میرے آقا کریم نے یہ فرمایا تو صرف حضرت معاذ کے لیے فرمایا۔ جس کے لیے جو فرما دیا وہی اس کی شان ہے، وہی اس کا مقام ہے، کیونکہ میرے آقا نے اس زبان سے یہ جملے ارشاد فرمائے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا میرے محبوب اپنی مرضی سے تو کچھ کہتے ہی نہیں، اپنی مرضی سے حضور کچھ کہتے نہیں، جو رب کی مرضی ہوتی ہے مصطفیٰ وہی بولتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اعلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل۔ فرمایا میرے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے معاذ بن جبل وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے
حلال و حرام کے اعتبار سے سب سے زیادہ علم عطا کیا. یعنی میرے آقا یہ فرما رہے ہیں، اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، عالم بالحلال والحرام، اشیاء کے حرام ہونے اور حلال ہونے کا سب سے زیادہ علم جس شخصیت کے سینے میں رکھا گیا ہے اس صحابی رسول کا نام معاذ بن جبل ہے رضی اللہ. بعض خوبیوں میں، بعض شانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جدا جدا اپنے محبوب کے صحابہ کو مراتب عطا کی ہیں، چن چن کر سب کو عظمتوں سے نوازا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسروں میں وہ خوبی نہیں پائی جاتی. مراد یہ ہے کہ تمام صحابہ حلال و حرام کا علم رکھتے ہیں، مگر اس فن میں اور اس علم میں اللہ تعالیٰ نے انفرادی مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے معاذ بن جبل کو رضی اللہ. اور 1.25 لاکھ صحابہ میں سے علم قرآن میں اور قرآن کی تفسیر کے علم میں 1.25 لاکھ صحابہ میں سے چن کر سب سے ممتاز کیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو ممتاز کیا. قرآن کا علم، تفسیر کا علم سب سے زیادہ 1.25 لاکھ صحابہ میں جس کے پاس ہے اس کا نام ہے عبداللہ ابن عباس رضی. انہیں شیخ القرآن بھی کہتے ہیں. اور تفسیر ابن عباس تمام مفسرین کرام اکتساب فیض کرتے ہیں تو اس صحابی رسول سے کرتے ہیں جن کا نام عبداللہ ابن عباس ہے رضی اللہ عنہ. اسی طرح حدیث کے علم میں اور حدیث کے فن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کو چن کر ممتاز کیا گیا. پوری امت کے اندر 1.25 لاکھ صحابہ میں جس کو حدیث پاک کا علم دیا گیا ہے، علوم حدیث میں اللہ تبارک و تعالی نے چن کر سب سے زیادہ ممتاز مرتبہ عطا کیا ہے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو عطا کیا ہے. اسی طرح میرے آقا کے ایک جان نثار صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آج جمعے میں بھی میں نے تذکرہ کیا ہے. یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. تو عبداللہ بن زبیر یعنی عبداللہ کے والد حضرت زبیر جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابہ تو 1.25 لاکھ ہیں، کسی اور کے لیے نہیں فرمایا. یہ فرمایا تو کن کے لیے؟ حضرت زبیر کے لیے. فرمایا دنیا والو ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوا ہے. فرمایا میری امت کا اور میرا حواری جو ہے وہ زبیر ہے. یہ مختلف فضائل ہیں جن میں سے چن کر اللہ کریم نے ممتاز کیا ہے. اور 26ویں پارے میں سورہ الفتح کے آخری رکوع کے اندر دیکھا جائے تو حضور کے تمام صحابہ کے مجموعی فضائل سورہ فتح کے اندر آخری رکوع میں تمام صحابہ کے اجتماعی فضائل بیان کیے گئے. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. یہ تمام صحابہ کی فضیلتیں ہیں، تمام صحابہ اس کے مصداق ہیں. مگر حضرت غوث الثقلین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ والذین معہ تمام صحابہ حضور کی معیت میں ساتھ رہنے والے ہیں، مگر بے نیاز رب نے سارے صحابہ میں سے معیت مصطفیٰ کے لیے ابو بکر کو چن کر باقی تمام صحابہ سے ممتاز کر دیا ہے. معیت مصطفیٰ میں امتیازی مقام تو حضرت ابو بکر کا ہے. میں پھر وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے صحابہ میں وہ خوبی نہیں.
تمام صحابہ معیت میں رہنے والے ہیں، تمام صحابہ صحبت میں رہنے والے ہیں، مگر صحبت مصطفیٰ کے لیے اور معیت مصطفیٰ کے لیے اور قرب مصطفیٰ کے لیے 1.25 لاکھ صحابہ میں بے نیاز رب نے ابو بکر صدیق کو چن کر باقی تمام صحابہ سے ممتاز کر دیا۔ غار میں حضرت صدیق حضور کے ساتھ ہے نا، تو ساتھ کا ذکر قرآن میں بھی آیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اس معیت کا ذکر، غار کی معیت کا ذکر عرش والے رب نے قرآن میں بھی کیا، تو معیت میں ابو بکر صدیق کو چن کر باقی سب سے ممتاز کیا۔ اسی لیے میرے آقا کی حدیث ہے، سامنے بیٹھے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض، ابو بکر تو غار میں بھی ساتھی ہے، تو قیامت کے دن حوض کوثر پہ بھی تو میرا ساتھی ہے۔ تو معیت میں چن کر ابو بکر صدیق کو ممتاز کر دیا۔ پھر اشداء علی الکفار، تمام مفسرین کرام نے لکھا یہ تمام 1.25 لاکھ صحابہ کی فضیلت ہے، وہ کفر سے نفرت کرنے والے، کفر سے بیزار، کفر پر شدت کرنے والے، مگر کفر سے نفرت و شدت و بیزاری میں بے نیاز رب نے عمر بن خطاب کو چن کر باقی سب صحابہ سے ممتاز کر دیا تھا۔ رحماء بینہم، تمام صحابہ کی فضیلت ہے کہ آپس میں رحم دل ہیں، نرم خو ہیں، ہر صحابی نرم دل، رحم دل، نرم مزاج اور نرم خو ہے، لیکن عرش والے رب نے رحم دلی میں اور نرم خوئی میں عثمان غنی ذی النورین کو چن کر باقی سب سے ممتاز کر دیا۔ یہ ممکن نہیں، تصور نہیں کیا جا سکتا۔ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کوئی پہلی رکعت میں شامل ہو رہا ہے، کوئی دوسری میں ہو رہا ہے، یہ تصور نہیں تھا۔ وہ تو منتظر رہتے تھے صحابہ، اور جب صحابہ منتظر ہوتے تھے آقا تشریف لاتے تھے، اور پھر میرے آقا اپنے غلاموں کو نماز پڑھاتے تھے۔ یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بے نماز ہو، اس لیے عرش والے رب نے فرمایا تراہم رکعن سجدا، مضارع کا صیغہ ہے تراہم، اے پیارے محبوب آپ دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے آپ کے یہ تمام صحابہ کبھی رکوع میں نظر آتے ہیں، کبھی سجدے میں نظر آتے ہیں۔ تراہم رکعن سجدا، یہ غلام کبھی آپ کو رکوع میں دکھائی دیتے ہیں، کبھی سجدے میں۔ یہ تمام صحابہ کی مجموعی فضیلت ہے، مگر غوث الثقلین پیران پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ عبادت گزاری میں 1.25 لاکھ صحابہ میں عرش والے رب نے حیدر کرار تاجدار حل عطا کو چن کر باقی سب سے ممتاز کر دیا۔ تراہم رکعن سجدا، عبادت گزاریوں میں مولا علی کی شان ہی نرالی ہے۔ سمجھ آ رہی کچھ؟ ہر صحابی عبادت گزار، ہر صحابی شب زندہ دار، ہر صحابی سحر خیز، مگر عبادت گزاریوں شب بیداریوں میں عرش والے رب نے مولا علی کو چن کر باقی سب سے ممتاز کر دیا۔ اس کی جھلک دیکھنی ہو تو پنڈلی مبارک میں تیر لگ گیا تھا،
علی پاک کی پنڈلی مبارک میں تیر لگا ہے. لوگوں نے کہا انتظار کرو، جب نماز شروع کریں گے تیر نکال لو گے، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی. نماز کی حالت میں ہیں. یہ ہے مولا علی کی نماز. بے نیاز رب فرماتے تراہم رکعن سجدا. ہر صحابی عبادت گزار ہے، شب زندہ دار ہے، مگر عبادت گزاریوں میں جو مقام اور مرتبہ حیدر کرار کو دیا گیا ہے وہ باقی سب سے ممتاز ہے. ایک اصول یاد رکھنا، مقام اپنا اپنا، مرتبہ ایک مرتبہ محبت سے کہہ دو، مرتبہ مقام مرتبہ اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے. اور تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم ترازو لے کے تولتے پھرو؟ جب مبالہ کا وقت آیا تھا نا، نجران کے عیسائی آئے تھے، نجران کے عیسائی، انہوں نے کہا ہم آپ سے مباحثہ کرنا چاہتے ہیں، ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، مباحثہ ہوگا، بات چیت ہوگی. عرش والے رب نے فرمایا پیارے مدینے والے محبوب اب مباحثے ختم، بات چیت ختم. محبوب ان کو کہہ دو آؤ میرے ساتھ مبالہ کرو، میں اپنے بیٹوں کو لے آتا ہوں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، میں اپنی عورتوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، میں اپنی جانوں کو لے آتا ہوں، تم اپنی جانوں کو لے آؤ. مقام اپنا اپنا، مرتبہ تھوڑا سا بولنا پڑے گا. مقام، آواز نہیں آئی، مقام مرتبہ. اور ان کا مقام آیا تو فرمایا بے نیاز رب نے 26ویں پارے میں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اور ان ہستیوں کی بات آئی، نجران کے عیسائیوں بحث نہیں ہوگی، بات چیت ختم، دلائل ختم، آؤ فیصلہ کن مارکا. ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ. ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ. ہم اپنی جانوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی. بڑی معذرت کے ساتھ سیغے جمع کے ہیں، سیغے جمع، ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، انفسنا و انفسکم. اور جمع کے سیغے ہیں، اور جمع کا سیغہ اس کا اطلاق کم از کم 3 افراد پر ہوتا ہے. کتنے افراد پر؟ عربی زبان کا قاعدہ ہے جمع کے لیے 3 آدمی چاہیے. اردو زبان میں 2 پہ کام چل جاتا ہے. عربی کے علاوہ ہر زبان میں جمع کے لیے 2 فرد پائے جائیں تو جمع کا صیغہ بولا جاتا ہے. مگر عربی ایسی وسیع زبان ہے، اس کے اندر 3 افراد ہوں تو جمع کا صیغہ ہے، 2 کے لیے یہ الگ صیغہ ہے. اس صیغے کا نام ہے تثنیہ کا صیغہ. یہاں تثنیہ کا صیغہ نہیں، جمع کا صیغہ ہے. ابنانا و ابناکم. پوری آیت سورہ آل عمران میں 3 پارہ. کون سا پارہ ہے؟ سورہ کون سی ہے؟ آواز نہیں آئی. سورہ آیت نمبر 61 نمبر آیت قرآن کی. فَقُلْ، عرش والے رب نے فرمایا پیارے محبوب کہہ دے ہی نہیں عیسائیوں کو. فَقُلْ، محبوب بات میری ہے، زبان تیری ہے. ان نجران کے نصرانیوں کو کہہ دو محبوب فَقُلْ تعالوا، آؤ میدان میں، تعالوا، آؤ میدان میں، تعالوا ندعو
ابنانا و ابناکم نسانا و نساکم انفسنا و انفسکم، میں اپنے بیٹے لے آتا ہوں تم اپنے بیٹے لے آؤ، میں اپنی عورتیں لے آتا ہوں تم اپنی عورتیں لے آؤ، میں اپنی جانیں لے آتا ہوں تم اپنی جانیں لے آؤ، آؤ پیڑ بچ میدان بچھاؤ۔ بے نیاز رب کریں گے کیا؟ فرمایا ثم نبتہل، ثم نبتہل، ثم نبتہل، پھر اسی مبالہ کریں گے۔ ثم نبتہل قرآن کے لفظ ہے، مباحثہ ختمہ مبالہ ہوگا۔ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، ہم اکٹھے ہو کے اب مبالہ کریں گے۔ مبالہ کیا ہے؟ اکٹھے ہو کر جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ قرآن ہے سورہ آل عمران، تیسرا پارہ ہے، آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے۔ فنجعل ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اب مبالہ ہوگا، دعا مانگیں گے یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر اپنی لعنت فرما دے۔ میدان میں آؤ، تو حضور جب میدان میں تشریف لے گئے تو کن کو لے کے گئے؟ مقام اپنا اپنا، کہہ دو مقام، آواز نہیں آئی، مقام مرتبہ، ان کا مقام ان کا، ان کا مقام ان کا، ان کا مرتبہ ان کا، ان کا مرتبہ ان کا، ان کی شان ان کی شان، ان کی شان ان کی شان۔ وہ اپنی شان میں بے مثال، وہ اپنے مقام میں بے مثال، وہ اپنے مرتبے میں بے مثال، یہ اپنی شان اپنے مقام مرتبے میں یہ بے مثال، مثال ان کی بھی نہیں، مثال ان کی بھی نہیں۔ اگر ہے تو لے آؤ، پھر ہے تو لاؤ، پھر مثال ان کی بھی نہیں، مثال دوسرا ڈانگاں پھڑیاں نے، اتنے ترکڑیاں پھڑیاں نے، لاؤ اگر کوئی مثال ہے تو۔ سنو گے سرکار کس کو لے کے گئے؟ انگلی کے ساتھ کون لگا ہوا ہے؟ امام حسن مجتبیٰ ہے۔ ادھر دائیں طرف امام حسن مجتبیٰ اور ادھر آغوش میں بغل میں حسین شہید کربلا۔ ابنانا و ابناکم، میں اپنے پتر لے ہونا، اپنے بیٹے لے ہونا، تسی اپنے لے ہو۔ شاکوٹ والو سرکار کن کو لے گئے؟ حسنین کریمین، کہہ دو حسنین، آواز نہیں آئی، حسنین، ادھر حسن مجتبیٰ، ادھر حسین شہید کربلا۔ چشم فلک دیکھ رہی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ عظمتوں کے نذرانے پیش کر رہا ہے۔ مولا تیرے محبوب کہتے ہیں میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لاؤ، دیکھتے ہیں مصطفیٰ کن کو لے کے جاتے ہیں۔ دیکھا تو حسن آ رہے ہیں، حسین آ رہے ہیں۔ نسانا و جمع کے صیغے ہیں، چاہیے تھا تثنیہ کا صیغہ کیونکہ دو بیٹے ہیں حسن و حسین، صیغہ جمع کا۔ نسانا و نساکم، تم اپنی عورتوں لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں۔ تو سرکار تو ایک ہی ہستی کو لے کے گئے تھے جس ہستی کا نام زہرا پاک ہے۔ ادھر حسن مجتبیٰ، ادھر حسین شہید کربلا، میرے آقا کے پیچھے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، پیچھے زہرا ہے، اور ان کے پیچھے ذرا جھانک کے دیکھا تو حیدر کرار مولا علی۔ کیسا حسین منظر ہوگا،
کیسا حسین منظر ہوگا. آفتاب نبوت جلوہ گر ہے، ناطق وحی ہے، رسول الثقلین ہے، تاجدار کائنات ہے، امام الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں. میدان مباہلہ میں آ رہے ہیں، ادھر حسن پاک، ادھر حسین پاک، عقب میں زہرا پاک، اور ان کی عقب میں حیدر کرار تاجدار حلتا. پوچھا آقا زہرا کے پیچھے علی کو کیوں رکھا؟ تیرا قرآن تو کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء. احمد رضا تاجدار بریلی ترجمہ کرے اس آیت کا، الرجال قوامون علی النساء. باقی سب نے ترجمہ کیا مرد عورتوں پر حاکم ہیں. مرد عورتوں پر، بولو یار، مرد عورتوں پر حاکم ہے، حکم مردان دا چلنا ہے. اور امام احمد رضا نے ترجمہ کیا مرد عورتوں پر افسر ہیں. کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن پڑھ کے دیکھ، حکم افسر دا چل رہا ہے نا، اس لیے احمد رضا نے ترجمہ کی. یہ الگ بات ہے کہ الٹی گنگا بہ رہی ہے، لیکن قرآن بہرحال حق ہے. الرجال قوامون علی النساء. مولا کیا معاملہ ہے؟ علی کو ہونا چاہیے تھا آگے، زہرا پیچھے ہوتی. فرمایا زہرا کے پیچھے علی کو اس لیے کھڑا کیا ہے کہ جب ہم نجران کے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے میدان میں اتریں گے تو زہرا کے قدمین کے نشان زمین پر ثبت ہوں گے، ان پر علی کا قدم آئے گا، کسی غیر کی نگاہ زہرا کے قدموں کے نشان پر نہ پڑ جائے. اس لیے پیچھے علی، اس لیے پیچھے علی ہے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ انفسنا وانفسکم. انفسنا وانفسکم میں سرکار کس کو لے کے گئے؟ میرے آقا ہیں اور علی حیدر کرار ہے. ابھی بھی پنجتن کی سمجھ نہیں آئی. 100 جوتے کھا کے بھی کہتے ہیں کہاں لکھا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین یا حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. کہاں لکھا ہے پنجتن پاک؟ کہاں لکھا ہے پنجتن پاک؟ میں نے کہا نکال سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 اور بتا مجھے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ نِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. میں سوالیہ نشان بن کے پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ کہے بغیر گزارا نہیں. آمنہ کے لال ہیں، حیدر کرار ہیں، زہرا بطول ہیں، حسنین کریمین ہیں. پنجتن پاک کہے بغیر گزارا نہیں ہوگا. اس لیے میرے امام نے کہا نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی جو میدان مابالا میں اتر رہا ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی جس میں زہرا ہے قلی، حسین اور حسن پھول.
مقام اپنا اپنا، مرتبہ یہاں تو کسی اور کو لے کے نہیں گئے آقا، یہاں کسی اور کو لے کے، مقام اپنا اپنا ہے، مرتبہ اپنا اپنا ہے۔ پادریوں نے جب دیکھا نا، جو سب سے بڑا پوپ پادری تھا نا بڑا، اس نے ایسے کر کے دیکھا نا، ایسے کر کے دیکھا، آ رہے ہیں مسلمانوں کے نبی، ان کے ساتھ کون ہیں؟ دیکھا ادھر حسن پاک، ادھر حسین، حیدر کرار۔ اس نے ہاتھ لگایا، اس نے کہا خدا دا واسطہ جے ہاتھ کھڑے کر دیو، اسی کوئی مبالہ شبالہ نہیں کرنا، اے جڑے چہرے اسی ویکھنے پے ہاں، جے اینا ہاتھ چک کے دعا کر چھڑی تے ساڈا نسلاں دا نام و نشان مٹ جائے گا۔ ہائے ہائے، یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا کرتے ہیں سنی، یہ ہے پنجتن پاک، یہ ہے پنجتن پاک۔ عیسائیوں نے کہا ساڈی توبہ، نجران کے عیسیٰ ہم مبالہ کرنے سے رہے، ان کی اتنی نورانی صورتیں ہیں، وہ ان کے چہرے بتاتے ہیں، انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، آمین کہہ دیا، قیامت تک ہماری نسلیں ختم ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، اکھ دی کنگن دل کا چین، کربلا کا شاہ حسین۔ مقام اپنا اپنا ہے، مرتبہ اپنا اپنا۔ جب امہات المومنین، میرے نبی کی تمام بیویاں، غور سے سنو، تمام ازواج مطہرات، وہ پاک باز عفت شعار بیویاں، وہ مقدس خواتین جن کو رحمت کائنات نے اپنے عقد زوجیت میں قبول فرمایا، وہ خواتین جن کو میرے آقا نے اپنے عقد زوجیت میں قبول فرمایا، جنہیں اپنے حرم میں آنے کا شرف بخشا، بے نیاز رب نے اپنے محبوب کی تمام بیویوں، ان کے مقام و مرتبے کو قرآن میں بیان کیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، دنیا والو میرے نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور ان کی تمام بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، ایمان والوں کی مائیں۔ حضور کی تمام بیویاں ایمان والوں کی، اور جس عورت کو حضور کے عقد زوجیت میں آنے کی سعادت مل گئی وہ ام المومنین ہے۔ مگر عائشہ صدیقہ کی شان کو چن کر ایسا ممتاز کیا نا، اتہام ہوا حضرت عائشہ پہ، کسی کی صفائی بھائی دیتا ہے، کسی کی صفائی رشتہ دار دیتے ہیں، نانکے دانت کے صفائیاں دیتے پھرتے ہیں۔ قربان جائیں ام المومنین پہ اتہام ہوا، صفائی عرش والا رب دے رہا۔ آیت سنا اور دل پر نقش کرنا، عرش والے رب نے کہا ھذا بہتان عظیم، ھذا بہتان عظیم، ھذا افک مبین۔ وہ عائشہ صدیقہ ازواج مطہرات میں وہ ہے جن کی شان میں سورہ نور پڑھ کے دیکھ 18 آیتیں عرش والے رب نے نازل فرمائی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی شان میں کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ 18 آیتیں۔ کیڑی سورت بھی؟ سورہ نور، 18 آیتیں۔ وہ ایک آیت ہی کافی تھی، بے نیاز رب نے تکرار کیا ھذا افک مبین،
हाजा बौतानुन अजीम, रब ने आखे बड़ा बड़ा बौतान है जेड़ा आयशा सिद्दीका ते लाया गया। पाक बेनियाज रब हजरत आयशा की पाक दामनी का कुरान में ऐलान कर रहा है। ये बेटी है अबू बकर सिद्दीक की, उमर बिन खत्ताब की बेटी हफ्सा हुजूर के निकाह में। सहाबा और अहले बैत की अजमत देखो, ताल्लुकात देखो। खुलफाए राशिदीन में से पहले खलीफाए राशिद अबू बकर की बेटी हुजूर के निकाह में, दूसरे खलीफाए राशिद उमर बिन खत्ताब की बेटी हफ्सा हुजूर के निकाह में, तीसरे और चौथे दामाद उस्मान हैदर कर्रार जिनके निकाह में मेरे मुस्तफा की शहजादियां आई है। ये रिश्ते ऐसे ही नहीं तय हो गए। झगड़ा हो जाए, कहते ये रिश्ता कराया किन्ने सी यार, ये किन्ने कराया सी रिश्ता? वो जी करो लड़ाई नहीं मुकदी, ये लड़ाई नहीं मुकदी। असी ये मैं क्या रिश्ता कराया किन्ने सी? वो एक बंदा सी महल्लेदार, उन्हें करा दी था। और जहां मुस्तफा ने रिश्ते लिए, जहां बेटियों के रिश्ते दिए, आमिना के लाल फरमाते मा ज़व्वजतहू इल्ला बिल वही मिनल्लाह। लोगों, जहां से मैंने रिश्ते लिए अल्लाह की वही के मुताबिक लिए, जहां दिए अल्लाह की वही के मुताबिक दिए। जहां रिश्ते दिए अर्श वाले रब की वही के मुताबिक, जहां से रिश्ते दिए अल्लाह की वही के, मा ज़व्वजतहू इल्ला बिल वही मिनल्लाह तआला, मैंने तो अल्लाह की वही के मुताबिक की है। सुनो सहाबा और अहले बैत के ताल्लुक, मकाम अपना अपना है, मर्तबा इनकी शान इनकी है भाई, उनकी शान इनकी है। हुजूर की तो 4 साहबजादियां हैं ना, तमाम मुवाफिक व मुखालिफ सबकी किताबों में हवाला अंडरलाइन मेरी लाइब्रेरी, जिसका जी चाहे 24 घंटे में हाजिर। रसूलुल्लाह की 4 साहबजादियां, लेकिन बाकी 3 साहबजादियों के लिए नहीं फरमाया। सुनना जरा, नींद तो नहीं आ रही? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, मज़हब हक़ सुन्नत व जमात। मरहबा 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 मरहबा। दरगाह मुक़द्दसा खान का डोगरा शरीफ, दरगाह अबू अल फैज़, दरगाह अबू अल फैज़, अख दा तारा दिल दा चैन, करबला का शाह हुसैन, शान अज़वाज मुतहरात, उम्महातुल मोमिनीन। मकाम अपना अपना, मर्तबा मकाम अपना अपना, मर्तबा अपना। ज़हरा का निकाह हुआ ना जब हैदर कर्रार से, शाहकोट वालों दिल पर नक्श कर लेना, मेरे आका ने फरमाया अली जब तक तेरे निकाह में ज़हरा पाक है, अली तो दूसरा निकाह नहीं कर सकता। खुल गई गुंजना सारियां डाल रहे हैदरी। जब तक ज़हरा निकाह में है, अली दूसरा निकाह। शाहकोट वालों, कुरान कहे फन की हु मा ताब लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। 2-2, 3-3, 4-4 करो बीबियां। कुरान कह रहे फन की हु मा ताब लकुम। ए मा ताबा का माना कर रहे हो,
جیڑیاں عورتاں تانوں پسند نے، ما طاب لکم من النساء، عورتاں وچوں جیڑیاں تانوں پسند ہون نکاح پسندہ کرو، مثنا و ثلاثا و رباع، دو دو تین تین چار چار رکھ سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، چوانوں کپڑے ایکو جے لے کے دینے، رہائش ایکو جے، کھانا ایکو جیا، تے جے برابری نہیں کر سکتے نا تو پھر فواحدہ، چار بیویوں کی اجازت ہے، مگر حضور نے پابندی لگائی حضرت علی پہ۔ میں پوچھتا ہوں، منہ مانگا انعام دوں، کعبے کے رب کی قسم، جو انعام مانگے انعام دوں گا، جو تو مانگے گا وہ انعام دوں گا۔ مجھے ایک ضعیف روایت بھی نکال کے دکھا دے، حضرت علی نے کہا ہو یا رسول اللہ، رب نے چار دی اجازت دیتی ہے، تسی کیوں پابندی لاندے؟ رب نے جو آکھیا چار کرو، تو حضور تسی میں نے پابندی لا چھڑی، دوجا نکاح نہیں کر۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، علی پاک نے جب تک زہرا رہی علی نے کسی کو نکاح میں قبول کیا نہیں۔ جتنے نکاح مولا علی نے کیے زہرا پاک کے وصال کے بعد کیے۔ یہ پابندی کیوں لگائی تھی؟ رب نے جو چار دی اجازت دی، پابندی اس لیے لگائی تھی، برابری کا حکم ہے۔ وہ کائنات میں کیڑی عورت ہے جیڑی زہرا دی برابری کرے؟ وہ کیڑی عورت ہے جیڑی زہرا دی برابری کرے؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، علی جب تک زہرا تمہارے نکاح میں ہیں، تم دوسرا نکاح کر سکتے؟ یہاں تو قرآن نے ازواج مطہرات کے بارے میں کہا، لستن کاحد من النساء، اے نبی کے گھر والیوں، نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ لستن کاحد من النساء، عورتوں بچوں تسی کسی اور عورت دی طرح نہیں، تسی نبی دے حرم والیاں، امہات المومنین ہیں۔ بھئی جو مقام عرش والے رب نے امہات المومنین کا مقام رکھا ہے وہ ان کا مقام ہے، جو اصحاب رسول کا مقام رکھا ہے وہ ان کا مقام ہے، جو مقام آل رسول کا رکھا ہے وہ آل رسول کا مقام ہے۔ بابا سادی ایویں نہیں کہہ گیا، الہی بحق بنی فاطمہ، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول، منو دستو دامان آل رسول، منو دستو دامان آل رسول۔ جس جس کو جو مقام دیا وہ ان کا مرتبہ اور مقام ہے، اور جس جس کو جو جو مقام مرتبہ دیا وہ ان کی شان و مقام و مرتبہ ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا رحماء بینہم، یہ صحابہ تو آپس میں بڑے نرم دل ہیں، نرم خو ہیں صحابہ۔ میرے آقا کے وصال کا وقت آیا نا، اللہ اکبر، صحابہ منتظر ہیں کہ حضور تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ آہیں سسکیاں آنسو، میرے آقا کی طبیعت مبارکہ انتہائی نقاہت ہے، طبیعت مبارکہ۔ دروازے پہ نگاہیں لگی ہیں صحابہ کی کہ آقا نے آنا تھا، تشریف نہیں لائے، اور صحابہ یہ جان گئے تھے کہ حضور کی طبیعت آج زیادہ ہی نقاہت ہے، غلبہ ہے نکاحت کا۔ نگاہیں دروازے پہ ہیں، سوچتے سوچتے صحابہ عالم تصورات میں بڑے دور نکل گئے، آنسو آہوں اور سسکیوں میں بدل گئے۔ رونے کی جب آوازیں آنے لگی نا مسجد سے، تو حضور نے فرمایا، اے عائشہ، یہ مسجد سے رونے کی آوازیں کیسی ہیں؟ لوگ رو رہے ہیں، حضور منتظر ہیں، لوگ نماز کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اور آپ کی طبیعت مبارکہ علیل ہے، نکاحت ہے، منتظر ہیں۔
نمازی جمع ہے صحابہ نماز کے لیے. میرے آقا نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے. حضور نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. صحیح بخاری ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ حضور میرے باپ ابو بکر رقیق القلب ہیں، وہ تو آپ کی جدائی برداشت نہیں کرتے، وہ تو نماز نہیں پڑھا سکیں گے، مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو وہ تو بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. حضور نظر ثانی فرمائیں کسی اور کی ڈیوٹی لگائیں. فرمایا نہیں عائشہ، نماز پڑھائے گا تو ابو بکر پڑھائے گا. تیسری مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر ہاتھ باندھ کے عرض کی آقا کسی اور دی ڈیوٹی نہیں لگ سکتی، کسی اور کی ڈیوٹی لگا دیں. میرے صحیح مسلم میں ہے، بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے. حضور نے فرمایا عائشہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے امام بننے پر نہ عرش والا رب راضی ہے نہ ایمان والے راضی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلی گلی نگر نگر میرے نبی کا ہم سفر ہے، چرچا جس کا عرش پر لگے گا نعرہ فرش پر. گلی گلی نگر نگر نعرہ حیدری، درگاہ مقدسہ ابو الفیض خارجہ دودیا شریف. ان کے لیے فرق ہے. نماز پڑھائے گا تو ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کے امام بننے پر نہ عرش والا رب راضی ہے نہ ایمان والے راضی ہیں. میں کروں تو کیا کروں؟ نماز پڑھائے گا تو ابو بکر پڑھائے گا. جب ابو بکر صدیق کو حکم ہو گیا، نماز پڑھا رہے تھے نا، سرکار کی طبیعت مبارکہ میں افاقہ ہوا. فرمایا میں دیکھوں میرے ابو بکر کی امامت میں کس طرح لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. حضور نے پردہ اٹھا کے دیکھا کون کون کھڑا ہے ابو بکر کے پیچھے، کون کون کھڑا ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے مصطفیٰ نے دیکھا حضور کے سگے چچا عباس پیچھے کھڑے ہیں، حیدر کرار مولا علی کھڑے ہیں، حسن مصطفیٰ کھڑے ہیں، حسین شہید کربلا پڑے. دیکھا سارے ہی ابو بکر کی امامت پہ متفق ہے. نماز پڑھنے لگے نا، حدیث میں پڑھتا ہوں، ہائے ہائے محدث اعظم حدیث جب پڑھاتے تھے نا، جہاں نبی پاک کے مسکرانے کا ذکر آتا تو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی. سبحان اللہ. طلبہ کو کہتے تھے جہاں حضور کے مسکرانے کا ذکر آئے تم بھی مسکرایا کرو. اب حدیث میں پڑھتا ہوں. دیکھا نا ابو بکر کے پیچھے کون ہے؟ دیکھا چچا عباس بھی ہے، حیدر کرار بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، جلیل القدر اجلہ صحابہ کرام پیچھے کھڑے ہیں. اللہ اکبر. بخاری کے اندر حدیث ہے میرے مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. مسکراہٹ آ گئی. 17 نمازیں پڑھائیں حضور کی ظاہری حیات. صحابہ اور اہل بیت کے تعلقات. جب خلافت کا وقت آیا نا، حضور کا وصال مبارک ہوا، مولا علی پاک نے جب صدیق کی خلافت کی بیعت کی تو کیا فرمایا؟ فرمایا ہمارے آقا نے ابو بکر کو ہمارے دین کی امامت کے لیے چنا، ہم نے ابو بکر کو دنیا کی امامت کے لیے چن لیا. ہم نے دنیا کی امامت کے لیے چنا. یہ پیار و محبت ہے. پھر عمر فاروق کا دور خلافت. عبداللہ ابن عمر خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے.
امام عدل ہے، امام حریت ہے، جس کو رب سے مانگ کے لیا تھا، جس کے متعلق فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کسی اور کے لیے نہیں فرمایا، یہ فرمایا تو عمر بن خطاب کے لیے فرمایا، کسی اور کے لیے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہنا ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اور جس کے متعلق مصطفیٰ نے جو فرما دیا وہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور جس کے متعلق آقا نے جو فرما دیا وہ ان کی شان، ان کا مرتبہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا بیٹا عبداللہ آ رہا ہے، حسین پاک نے کہا عبداللہ تم تو ہمارے غلام زادے ہو، تو ساڑھے غلام دا پتر ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا ابا جان حسین نے آج مجھے کہا ہے کہ تو ہمارا غلام زادہ ہے۔ فرمایا آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا ان سے کہو جو فرمایا ہے ذرا لکھ کر دے دے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا لکھوا کے کیا کریں گے؟ فرمایا پوچھتے ہو کروں گا کیا؟ جب حسین لکھ دیں گے عبداللہ ہمارا غلام زادہ ہے، یہ میرے پاس سند آ جائے گی، جب میرا انتقال ہو جائے یہ نبیسہ حسین میرے کفن میں رکھ دینا، جب سرکار جلوہ فرما ہوں گے میں عرض کروں گا آقا آپ کے نواسے نے مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ پھر حضرت عمر کا دور خلافت، حسین حضور کے کندھوں پہ کھیل رہے ہیں۔ میں نے جمعے میں عرض کیا ہے نہایت سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ یہ آداب فرزندی اسماعیل تو ابراہیم کے پاس رہے ہی نہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام شام میں رہتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام تو مکے میں رہتے تھے، کبھی کبھی آتے تھے مل کے چلے جاتے تھے۔ حسین تو وہ ہیں کبھی کندھے پہ سواری کر رہے ہیں، کبھی گود میں کھیل رہے ہیں، کبھی مصطفیٰ سجدے میں ہوں چھلانگ لگا کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت؟ دارالعلوم میں پڑھنے تو حضرت اسماعیل نہیں گئے تھے، مدرسے میں تو نہیں گئے تھے، یہ فیضان نظر تھا نا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے فیضان نظر کا یہ عالم ہے یا ابتی فعل ما تؤمر، تو جن کی زلفوں کے ساتھ حسین کھیلتے رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کندھے پہ بیٹھے ہیں حسین، ہائے ہائے کیا منظر ہوگا۔ حسین حضور کے کندھوں پہ، دونوں پاؤں حسین کے حضور کے سینے سے، حضور نے دونوں ہاتھوں سے حسین کے پاؤں پکڑے ہوئے ہیں، حسین حضور کی زلفوں کو تھامے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی سے نکل کے میرے آقا گلی میں آ گئے، سامنے عمر آ رہے تھے، وہ عمر جس کو رب سے مانگ کے لیا تھا۔ عمر کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، کہا حسین بڑے بلند و بالا ہو، بڑے عظیم ہو، عالی مرتبت و عالی وقار ہو، تمہاری سواری کتنی عظیم سواری ہے، سواری تمہاری بڑی عظیم، نعم المرکب، رسول تمہاری سواری بنے۔ میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں عمر یقیناً حسین کی سواری اچھی ہے، مگر یہ تو دیکھ سواری کا سوار کتنا اچھا ہے۔ فَنِعْمَ الرَّاقِبِ، فَنِعْمَ الرَّاقِبِ،
اگر حسین کی سواری اچھی ہے تو عمر یہ بھی تو دیکھ کہ حسین جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہے، یہ سوار کتنا عظیم ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ حضرت بلال چلے گئے تھے مدینہ چھوڑ کے، تمہیں پتہ ہی نہیں صحابہ کتنی تعظیم کرتے تھے حسنین کی۔ یہاں تو عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں حسین سے لکھوا لاؤ، اور لکھوا لاؤ سند، جس کو حسین نے غلامی میں قبول کر لیا ہے اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ عمر کہہ رہا ہے۔ بلال چھوڑ کے چلے گئے مدینہ شریف، کہاں گئے؟ شام میں ڈیرے لگا لیے۔ بلال کیوں آئے ہو مدینہ چھوڑ کے؟ لوگ تو مدینے کی موت مانگتے ہیں، تم مدینہ چھوڑ آئے ہو۔ انہوں نے کہا جب اذان پڑھتا تھا ظاہراً حضور کا جلوہ دیکھتا تھا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، میں اس لیے مدینہ چھوڑ آیا۔ خیر بات، شام میں آ گیا، کچھ دن گزرے نا تو سرکار خواب میں ملے، فرمایا بلال تو ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہے، تیرا دل نہیں کرتا ہمیں ملنے کو؟ تیری تو پریت ہی بڑی تھی ہمارے ساتھ، اب تو ہمیں ملنے بھی نہیں آتا، تیرا دل نہیں کرتا ملنے کو؟ خواب میں آقا کا جلوہ زیبا دیکھا، صبح ہی تیاری کی، رخت سفر باندھا، مدینے کی طرف چل پڑے۔ آئے نا مدینہ طیبہ میں، پورے مدینے میں شور مچ گیا، مؤذن رسول بلال آ گئے، بلال آ گئے، بلال آ گئے۔ لوگوں نے کہا استقبال ہوا، بلال ذرا وہ اذان تو سنا دو جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں ہمیں سنایا کرتے، تم حضور کے مؤذن ہو۔ بلال نے کہا میں اذان نہیں پڑھ سکوں گا، مجھ سے تکمیل نہیں ہو سکے گی، مجھ میں یارہ نہیں اذان پڑھنے کا، طاقت نہیں، ہمت نہیں۔ سب کو جواب دے دیا۔ لوگوں نے کہا ایک رستہ ہے، حسنین کو لے جاؤ، جب حسنین سفارش کریں گے تو لا محالہ بلال اذان پڑھیں گے۔ حسنین آئے، بلال سے آ کے چمٹ گئے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت بلال کے پیٹ کے اوپر چڑھ گئے، لیٹے ہوئے تھے نا تو محبت سے اوپر پاؤں رکھ کے اوپر چڑھ گئے۔ کہا چچا جان اٹھو اٹھو اور وہ اذان سناؤ، وہ اذان سناؤ جو نانا جان کی موجودگی میں پڑھا کرتے تھے۔ اب حسنین آئے تھے، کیسے انکار کرتے؟ شہزادوں کے پاؤں چومے، آغوش میں لیا، پیار کیا، کہا آپ کو میں نہیں ٹال سکتا، لیکن کروں کیا، مجھ سے پڑھی نہیں جائے گی۔ حضرت بلال جب چبوترے پہ چڑھے نا، قبر بلال پہ اذان شروع کی۔ اذان جب شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینے میں کورام مچ گیا۔ جاؤ، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی مدینہ منورہ۔ حضور کے وصال کے دن جو کیفیت مدینہ پاک کی تھی، بلال کے آنے پر وہی کیفیت ہو۔ عورتیں بچے مسجد نبی میں جمع ہیں۔ آج بلال اذان پڑھے گا، اذان پڑھے گا۔ بلال نے جب اذان پڑھی نا تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ماؤں سے پوچھتے تھے، اماں بلال آ گئے ہیں، مصطفیٰ کب آئیں گے؟ ہائے ہائے، بلال تو آ گئے، آقا کب آئیں گے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس دن میرے آقا کا وصال ہوا، مدینہ پاک کی جو کیفیت تھی بلال کے آنے پر وہ کیفیت ہو گئی۔ بلال اذان نہ پڑھ سکے، پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، غش کھا کے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ دوسرے مؤذن نے اذان مکمل کی۔ حاضرین محترم، صحابہ حسنین سے کیسے پیار کرتے تھے، ان کی محبتوں کا عالم کیا تھا۔
ادھر حضرت ابو بکر کی بات سنی، حضرت عمر کی سنی، آؤ حضرت عثمان کی بھی بات سنتے چلو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو موضوع دیا آپ نے لکھا ہے، میں آپ سے بھی پوچھنے کا حق رکھتا ہوں۔ عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ ہے، 40 دن محاصرہ رہا عثمان کے گھر کا۔ میں پوچھتا ہوں یہ دروازے پہ کون کھڑا پہرا دے رہا ہے؟ کون پہرا دے رہا ہے؟ لکھنے والوں نے لکھا ایک حسن مجتبیٰ تھے، دوسرے حسین شہید کربلا تھے۔ تلواریں پکڑی ہیں، عثمان کے گھر کا محاصرہ ہے، پہرا دینے والے حسنین ہیں اور کھڑا کرنے والے حیدر کرار۔ فرمایا بیٹا بلوائی آئے ہیں، اجازت مانگی ہے، عثمان تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، بیٹا تم دروازے پہ پہرا دو، کوئی قاتل اندر نہ داخل ہو سکے۔ جتنے قاتل آتے تھے دیکھتے تھے دروازے پہ حسنین کھڑے ہیں، چپکے سے پیچھے چلے جاتے تھے۔ اسی لیے دیوار پھلانگ کر پچھلے گھر کی طرف سے قاتل آئے تھے۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے نا تو مولا علی تشریف لے آئے، پوچھا بیٹا حسن بیٹا حسین تمہارے ہوتے ہوئے قاتل اندر کیسے داخل ہو گئے؟ عرض کی ابا جان اس راستے سے قاتل نہیں گئے، وہ تو پچھلی دیوار سے آئے ہیں۔ پہرا دینے والے حسنین کریمین تھے اور سب سے پہلے جانے والے حیدر کرار تھے۔ عثمان ایک آواز دو لاکھوں تلواریں نکل آئیں گی، آپ حکم تو کرو۔ فرمایا علی یہ پیارے نبی کا شہر ہے، دیار حبیب ہے، میں اس کی گلیوں کو خون سے رنگین نہیں کرنا چاہتا، اور ایک جان کو بچانے کے لیے دوسری جانوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ عثمان غنی خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، کسی کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں، خود شہید ہو گئے، اجازت نہیں تھی۔ پھر حضرت مولا علی حیدر کرار، آپ سے کسی نے پوچھا ابو بکر و عمر کے عثمان کے زمانے میں اتنی شورش نہیں ہوئی اور آپ کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دارالخلافہ کوفے میں لے گئے۔ فرمایا ان کا مشیر میں تھا اور میرے مشیر تم جیسے نالائق ہو، میں تو ابو بکر و عمر و عثمان کا مشیر تھا۔ میں نے کہا علی نے بالکل صحیح کہا۔ حضرت عمر ایک مسئلہ ایسا آیا، بڑے بڑے ججوں کی جیوری بیٹھی مگر کسی نتیجے پر نہ پہنچے۔ کسی نے کہا کہ مولا علی سے بھی مشورہ کر لو، ان کی بھی رائے لے لو۔ جب مسئلہ بتایا گیا تو مولا علی نے فرمایا اے عمر میرے خیال میں یہاں یوں کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جب وہ رائے سامنے آئی نا تو پھر عمر نے جو لفظ کہے نا، آپ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر اس مسئلے میں علی میری رہنمائی نہ کرتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ حاضرین محترم، واقعہ کربلا کے تناظر میں جب دیکھتے ہیں وقت زیادہ ہو رہا ہے، آئیے موضوع کو سمیٹتے ہیں۔ جس کا جو مقام ہے، جس کا جو مرتبہ ہے، وہ انہی کی شان ہے، وہ انہی کا مرتبہ ہے۔ اب ذرا اندازہ فرماؤ کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، زہرا پاک سے نکاح ہوتا ہے، حضور نے فرمایا ہر ایک کا نسب اس کے بیٹے سے چلتا ہے، میرا نسب میری بیٹی سے چلے گا۔ اب سید کون ہے؟ مولا علی نے متعدد نکاح فرمائے زہرا پاک کے وصال کے بعد، کئی شادیاں کی، اولادیں ہوئیں، مگر سید صرف وہ ہیں جو اولاد زہرا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا ہر ایک کا نسب بیٹے سے چلتا ہے، میرا نسب میری بیٹی سے چلے گا۔ یا تو حسینی سید ہوں گے یا حسنی سید ہوں گے، اولاد فاطمہ۔
الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول. امام حسن کی اولاد میں سے قیامت تک جو ہوں گے وہ حسنی سید، اور جو امام حسین پاک کی اولاد سے ہوں گے وہ حسینی سادات ہوں گے، اور کچھ نجیب الطرفین سادات کہ والد ماجد کی طرف سے حسنی سید جیسے سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد نجیب الطرفین ہیں، والد پاک کی طرف سے حسنی سادات، والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی سید. تو سید تو وہی ہے جو زہرا کی اولاد ہے، تو علی پاک کی دوسری اولاد تو سید نہیں ہے، علی پاک کی وہ اولاد جو سیدہ زہرا پاک کے بطن سے ہیں وہی سید. کربلا کے شہداء 72 افراد تھے کل کربلا میں، جن میں سے بنو ہاشم کے خاندان کے 20 افراد تھے، 20 افراد. جہاں حسین کربلا میں شہید ہوئے وہاں میرے علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے جو کربلا میں شہید ہوا، پھر علی کے ایک بیٹے کا نام عمر ہے جو کربلا میں شہید ہوئے. جب تیسرا بیٹا آیا گھر میں مشورہ ہوا کہ اب کیا نام رکھا جائے، فرمایا ابو بکر کے بعد عمر ہے، عمر کے بعد عثمان ہے، اب عثمان ہی نام رکھا جائے گا. حضرت مولا علی نے اپنے 3 بیٹوں کے نام اصحاب ثلاثہ کے نام پہ رکھے. جو کربلا زواری پہ گیا ہے نا اس سے پوچھو، جہاں شہدائے کربلا کے مزارات کی تختیاں لگی ہوئی ہیں نا، دیوار ہے ایک پر، اس میں لکھا ہے ابو بکر بن علی، عمر بن علی، عثمان بن علی. اور امام حسن مجتبی آپ کے ایک بیٹے کا نام عمر بن حسن ہے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں. عمر بن حسن کربلا میں شہید ہوئے ہیں. حاضرین محترم، صحابہ کا اپنا مقام، اہل بیت کا اپنا مقام. 2 حدیثیں سن لیں. میرے آقا نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی تم پر لازم ہے، خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر. اور خلفاء راشدین کتنے ہے جی؟ ہاں کتنے؟ 5 خلفاء راشدین. وہ خلفاء اربعہ ہیں، لیکن عام یہی تصور ہے کہ 4 ہیں خلفاء راشدین. ایک بہت بڑی دلیل ہے، وہ سن لیں، ساری زندگی کام آئے گی. میرے آقا کی حدیث ہے میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. کتنے سال؟ 30 سال میرے بعد خلافت رہے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی. یہ حضور کی حدیث ہے. بادشاہت آ جائے گی، ملوکیت آئے گی، خلافت رہے گی. تو 30 سال جب مکمل ہوں گے خلافت بھی مکمل. اب اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ ملوکیت ہے، وہ بادشاہت ہے. حضرت مولا علی کا دور خلافت 5 سال پر مشتمل ہے، لیکن امام علی کی شہادت کے بعد 30 سال پورے نہیں ہوتے جب تک امام حسن مجتبی کی خلافت کے 6 مہینے شامل نہ کیے جائیں. تو علی پاک کی شہادت جب ہوئی، زخمی ہوئے نا، تو لوگوں نے کہا کہ اپنے بیٹے حسن مجتبی کو خلیفہ بنا دیں. فرمایا یہ میں خلیفہ نہیں مقرر کرتا، یہ تمہاری ثواب دید پر ہے، اگر تم چاہتے ہو تو حسن کو خلیفہ بنا لو، میں نامزد نہیں کرتا. لوگوں نے اصرار کیا اور امام حسن مجتبی کو خلیفہ بنا دیا. 6 ماہ آپ خلیفہ رہے. 6 ماہ. امام حسن مجتبی کے 6 مہینے شامل کیے جائیں تو پھر 30 سال مکمل ہوتے ہیں. تو 5ویں خلیفہ راشد امام حسن مجتبی ہیں رضی اللہ. اور ان کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا
یہ 6 مہینے بعد خلافت کیوں چھوڑی تھی؟ حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا، فرمایا ابنی ھذا سیدن، فرمایا لوگوں یہ میرا بیٹا سردار ہے، مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ صلح کرا دے گا۔ 2 بڑے گروہ خون ریزی سے بچ گئے، اور امام حسن مجتبی خلافت سے دستبردار ہو کر آپ نے استعفیٰ دے دیا، اور آپ کا 6 مہینے کا پیریڈ شامل کیا جائے تو پھر 30 سال مکمل ہوتے ہیں۔ تو اب میرے آقا کی حدیث پھر سنیں، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت بھی تم پہ لازم ہے، خلفاء راشدین کی سنت بھی تم پر لازم ہے۔ اور جہاں تک اہل بیت کا معاملہ ہے، اور ایک اور حدیث ساتھ ملا لیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، جس کے بھی اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اور اہل بیت کے بارے میں فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رقبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد ہلک، میرے اہل بیت کی مثال اس طرح ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو سوار ہونے سے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کہ اصحاب حضور نجم ہیں، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن نے کہا کہ اہل بیت سے اللہ نے نجاست کو دور کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ اب اہل بیت کون کون اہل بیت ہے؟ لوگ بحث کرتے پھرتے ہیں، میں نے کہا قرآن کی روح سے دیکھ لیں، تمام ازواج مطہرات حضور کی اہل بیت ہیں۔ امام حسن پاک، امام حسین پاک، مولا علی پاک، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، یہ میرے آقا کے وہ اہل بیت ہیں جن کے لیے ہاتھ اٹھا کر میرے آقا نے فرمایا، کمبل کے نیچے لیا ہوا ہے مصطفیٰ کریم نے، زہرا ہیں، علی ہیں، حسنین ہیں، رحمت کائنات فرماتے ہیں اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، وَطَہِّرْهُمْ تَطْہِیرًا، بے نیاز رب انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ میرے آقا نے یہ کیوں فرمایا؟ میرا اپنا یہ ایمان و ذوق ہے، حضور کی زبان سے جن کے لیے اہل بیت کے لفظ نکل جائیں، ان کے اہل بیت کو ہونے کا انکار کرے تو مردود ہو کے تو مرے، مردود ہو کے تو مرے نا۔ آج تو لوگ ویسے کرتے نہیں جی، یوں کہ چوں کے چنانچہ، یہ نہیں وہ مراد ہے، وہ نہیں یہ مراد ہے۔ میرے آقا نے وہ راستہ ہی بند کر دیا، خود اپنی زبان سے ان ہستیوں کو کیا فرمایا، یا اللہ یہ میرے کیا ہیں؟ آواز نہیں آئی، یہ میرے۔ اس لیے جن کو آمنہ کے لال نے اہل بیت کہہ دیا، ان کے اہل بیت کا انکار کرے تو کم از کم مردود ہو کے تو مرے نا، کہ ان کو تو زبان رسالت سے اہل بیت کہا گیا۔ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ بات دور چلی جائے گی، مقام اپنا اپنا، مرتبہ ہر عورت کو مجبوری کے دن آتے ہیں، جسم ناپاک ہو جاتا ہے، بچہ پیدا ہو، عورت نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک خون نفاس بند نہ ہو، نماز تھوڑے بولیں، نماز۔ تو جب حسن پاک پیدا ہوئے تھے، زور کی نماز پڑھی تھی سیدہ عالم نے، حسن پاک کی ولادت ہوتی، تھوڑی دیر بعد پھر اذان ہوتی ہے، زہرا پاک عصر کی نماز پڑھتی ہے۔ احمد رضا نے ایسے ہی نہیں کہا، آب تطہیر سے جن کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، سب گھرانے۔
ایسے ہی کوئی جلتا پھرے تو جلتا پھرے، جس کے لیے مصطفیٰ نے جو فرما دیا وہی حق ہے۔ یہاں تو احمد رضا نے ہمارا ایمان بچا لیا ہے۔ احمد رضا کہتے ہیں اس عقیدے پر ڈٹے رہنا، میرے آقا کی آل وہ ہے تیری نسل پاک میں ہے۔ میں کہتا ہوں جیسے سنی اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ یوں کہا کرتے ہیں سنی، کیا تیری نسل پاک میں ہے۔ سوچ کے بات کرنا، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ وہ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اہل بیت کون ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور۔ تیرا دوترا آئے نا پڑھ نماز سجدے بچ، جی میں بھی، میری بھی دو ہاتھ، نبی کے بھی دو ہاتھ ہیں جی۔ وہ جی وہ بھی تو انسان ہی سن، جیویں دیکھو دن رات ڈنڈ پائی ہے صحابہ نے، اہل بیت نے، صحابہ اہل بیت۔ ارے نادانو، تمہیں کیا خبر ان ہستیوں کا مقام کیا ہے؟ جو جنبی ہو جائے نا، اشارے میں بات کرتا ہوں، جسم ناپاک ہو جائے، مسجد میں آنا حرام ہے، مسجد میں آنا۔ اور تم تو علی کی مثل نہیں بن سکتے، مصطفیٰ کا مقام تو بہت ہے۔ ذات دی کوڑ کرلی شتیرہ نو جفے، علی کا مقام کیا ہے؟ علی امام منس، منم غلام علی، علی امام منس، منم غلام علی۔ یہ علی وہ ہے، ہمارے شجرے میں ہے، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے، کربلائیں رد شہید کربلا۔ یہ جی علی علی کرتے پھر دیں، میں نے تمہیں کیا خبر بے وقوف ہو، علی پاک کا مقام کیا ہے؟ ہر ایک کا جسم ناپاک ہو، مسجد میں آنا حرام۔ مسلم شریف میں ہے، مسلم شریف جس کے متعلق کہتے ہیں جی بخاری وچوں کٹ کے بخاؤ جی تے مسلم وچوں بخاؤ جی، میں کہ جدو کہیں گا بخا دیں گے، 24 گھنٹے حاضر ہیں۔ تو میں مسلم شریف چوں کٹ کے بخانا، حضور نے فرمایا، علی سامنے بیٹھے تھے نا، فرمایا لا یحل لأحد الا انا وانت، لا یحل لأحد الا انا وانت، علی تیرے اور میرے سوا ہر ایک کے لیے اس حال میں مسجد میں آنا حرام۔ تو بھی اس حال میں مسجد میں آ سکتا ہے، میں بھی اس حال میں مسجد میں آ سکتا۔ زہرا پاک تو وہ ہیں جن کو نسوانی عوارض سے اللہ نے پاک رکھا ہے۔ تمہیں کیا خبر زہرا پاک کا مقام کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ حضرت مریم کی ایک ہی نسبت ہے نا، عیسیٰ کی والدہ ہیں، حضرت عیسیٰ کی، اس کے علاوہ اور کوئی فضیلت کی نسبت؟ فرماتے حضرت مریم کا بڑا مقام ہے نا، قرآن کہتا ہے کان امہ صدیقہ، رب نے چنے مریم کو تمام جہان والی عورتوں پر، مگر فرماتے ہیں زہرا کی عظمت تو دیکھ، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، حضرت زہرا پاک کی 3 نسبتیں ہیں۔ اللہ نور چشم رحمت للعالمین، ہائے ہائے نور چشم، امام اولین و آخرین، حضور کی شہزادی ہونا ایک نسبت، مادر مرکز پرکار عشق، کیسی مثال دی ہے۔
جیومیٹری بکس میں پرکار جو ہے وہ اس کو مرکز مان کر دائرہ کھینچتے ہیں نا، اقبال کہتے ہیں مادریاں مرکز پرکار عشق، بانوے تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اس گھرانے کو پہچانا نہیں، جبھی تو عاشق قیامت تک کہتے رہیں گے میرا سلام عقیدت ہو، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو۔ اہل بیت یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اور میرے آقا کا یہ انتخاب ہے نا جس پہ فرماتے ہیں مقام اپنا اپنا مرتبہ، اس دیوار کے ساتھ ٹکرے مارے جو مرضی کرے۔ سرکار نے تو سلمان فارسی کو بھی کہا یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تم من نہ من سجن، تم من نہ من سجن، یہ میرے آقا کا انتخاب ہے۔ سلمان فارسی کو فرمایا سلمان و اہل بیت من اہل بیتی، یہ سلمان فارسی بھی میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ مقام اپنا اپنا مرتبہ، جس کے لیے جو کہہ دیا۔ ایک اور بات بتاؤں، ساری دنیا آخدی ہے سونے مدینے والے میرے ماپے تواڈے تو قربان، فدا کا ابی و امی، عربی بھی چاہتے نے فدا کا ابی و امی، پنجابی بھی چاہتے نے سونے مدینے والے آقا میرے ماپے تواڈے تو قربان، تے عربی بھی چاہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی مقام ہوئے گا ادا جنہوں مدینے والے نے آکھیا سعد ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص عشرہ مبشرہ وچ نے تے میدان احد وچ میرے آقا نے فرمایا سعد میرے ماپے تیرے تو قربان۔ ہائے ہائے کی مقام ہوئے گا اس صحابی دا جنہوں حضور نے فرمایا میرے ماں باپ تیرے تو قربان۔ قیامت تک آن والی نسلیں کہندیاں رہن گیاں حضور ساڈے بچے تواڈے تو قربان۔ پر سعد تو کتنا خوش نصیب ہیں، مدینے والے نے فرمایا فدا کا ابی و امی یا سعد، فدا کا ابی و امی یا سعد، سعد میرے ماں باپ تیرے تو قربان۔ جس کے لیے میرے آقا نے جو فرما دیا، مقام اپنا اپنا ہے، مرتبہ بچنا ہے، عقیدہ وہی اپناؤ جو قرآن والا عقیدہ، جو نبی کے فرمان والا عقیدہ۔ تاں بچو گے جے اے عقیدہ اپنا صحیح رکھنا، جے اے اصول ذہن وچ رکھو، مقام اپنا اپنا مرتبہ۔ میں اپنے ذوق واسطے حدیث سناڑی، تسی پاویں نہ سنو اٹھ کے ٹر جاؤ، میں سناڑی یہ میرا اپنا ذوق ہے۔ اجے تک لوگوں کو سیانی نہیں ہوئی کہ ساڑھے کئی بے وقوف ہے جی یہ ابو بکر دا درجہ بہت ہے کہ علی دا درجہ بہت ہے تو یہ فلانے دا درجہ، تو کون ہونا ہے فیتے لے کے ناپن والا؟ بس میرے آقا نے جو فرما دیتا ہے اسے علی پاک دا ہاتھ پھاڑ کے نہ سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جیدہ میں مولا ہو دا علی مولا۔ تارا دلدار سے کربلا کا شاہ حسین، جس کے لیے جو فرما دیا۔ پڑھے لکھے جاہل، پڑھے لکھے بے وقوف، اے جی سر جی ساڑا بڑا پڑھے لکھے ہے، میں کہ کھے پڑھے ہے،
جنہوں دین دی تمیز نہیں انہوں کی پتہ ہے جی وہ ساڈا سر جی آندا ہے تسی مولا تے اللہ ہے مولا میرا سر جی آندا ہے مولا تے اللہ ہے تسی علی نو مولا آندے ہو تو میں کہ جو قرآن جبریل نو بھی مولا آکھے تے ایمان والے نو بھی مولا آکھے میں کہ پہلی جواب تے کہ اسی علی نو مولا تاں آکھنے ساڑے سونے نبی پاک نے علی نو مولا آکھے حضور نے علی پاک دا ہاتھ پھڑ کے نہ فرمایا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو جس کا میں مولا اس کا علی مولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا تیری گل دا جواب بھی میں دینا ہے قرآن بچوں بزرگ فرماندے سن قرآن پڑھو تاکہ قرآن نہ منے تے قرآن دی مار تے پوے نا مدینہ شریف کیڑا کیڑا حاضری دے چکا ہاتھ کھڑے کرو میں زیارت کروں ماشاءاللہ یہ تے بڑے عاشق رسول مدینہ شریف ہو آئے تے افتخار رضوی صاحب کیوں ماشاءاللہ رمضان شریف کئی دفعہ ہوتے اسی کٹھے سے حاجی ساجد اقبال صاحب حضور دے گنبد خضرہ دے سامنے اسی تراویاں تو پہلے بیٹھتے سن سامنے جلوہ زیبا دیکھتے سن میرے وہ منظر یاد آ گیا ہے انہوں نے بھی یاد ہوئے گا سامنے باب جبریل دے اتھے آیت لکھی قرآن دی کنواں سپارہ جی قرآن شریف کھول کے دیکھو نا اے سوال دا جواب سکول دا منڈا سی تے مینوں آکھن لگا جی وہ میرا سر جی ہے تو آندا جی اللہ مولا ہے اللہ مولا ہے تے تسی علی نو مولا آکھ دیو میں کہ وہ سر جی دے سر وچ 100 جتیاں مار تے قرآن کھول کے سامنے رکھ انہوں کو جی عرشاں والا رب مولا فرمائے تے کنو کنو فرمائے ہوا مولا ہو و جبریل و صالح المومنین رب نے تے جبریل نو بھی مولا آکھیا ہے تے جڑے ایمان والے نیک نے انہوں نے بھی مولا آکھیا ہے یہ باب جبریل تے مدینہ شریف سامنے یہ آیت لکھی قرآن دی ہوا مولا ہو و جبریل و صالح المومنین تے علی تے اونے جنہوں مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو تو جدے جدے واسطے سرکار نے جو فرمایا اے صحابت اہل بیت دے تعلقات دی نوعیت نو اے محرم دے دن نے اس موضوع نو میں کسی اور موقع تے بیان کراں گا حکمت دے تحت میں آج نہیں بیان کر رہا حالات دی نزاکت بھی ہوندی میں مثبت طریقے نال آج بیان کر دیتا ہے وہ اے سمجھو کہ پہلا حصہ ہے تو دوجا حصہ آگے آئے گا انشاءاللہ لیکن اے دے ہوتے ہوں ذرا غور تسی کرنا ہے مرتبہ اپنا اپنا مقام یہ حضور نے کسی اور نہیں فرمایا جدہ میں مولا ہو دا تے حضرت مولا علی نے سرکار نے فرمایا اور کسی نے نہیں فرمایا علی پاک سامنے سن حضور نے فرمایا اے علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے انت اخی فی الدنیا والآخر یہ شان پھیرے نہ دی نا یہ مقام تے مرتبہ پھیرے نہ دے تے مسجد نبوی بھی سرکار تشریف لے آ رہے ہوں سجے ابو بکر ہوں تے کھبے عمر تے صحابہ دے چہرے کھل جا حسد نہیں سی صحابہ وچ رب نے وہ کنڈا کٹ چھڑے سے آجی قرآن چھے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یہ حضور دے فیض یافتہ نے یہ نبی پاک دے فیض یافتہ نے وہ تو کسے کاریگر ہو مقام دے وچہ وائرنگ کرانی سی تو وہ کسی نے آکھے یار کوئی چنگا الیکٹریشن لب دے وہ ساڑھے کہ نمازی سے میں نے آکھر لگا جی میرا شاگرد میرا چنڈیا ہے یہ بڑی سونی وائرنگ کردہ تے ماسٹر وائرنگ دا
یہ میرا چنڈیا ہے کسی میدان چ مار نہیں کھاندا. میں کہ تیرا چنڈیا مار نہیں کھاندا تے جڑے محمد کریم دے فیض یافتہ دے سنت او صحابہ جنہاں نے حضور دی بارگاہ وچ رہ کے اکتساب فیض کیتا ہے تے جنہاں دی تربیت آمنہ دے لال نے کیتی ہوئے وہ اسی تسی حسد کرنے ہیں. لے دس یار نسی مرید نہیں یہ بہتا مرید ہے یہ دن جفیاں پاندے پھر دینے تے یہ نال نال تے نیڑے نیڑے. صحابہ وچ چیز نہیں سی. صحابہ نے ویکھیا نا ادھر ابو بکر ادھر عمر. حضور نے جفا ماریا دوواں ایک ہاتھ ابو بکر کے کندھے پہ ایک عمر کے کندھے پہ. کوئی گل ایسی تے جفا ماریا سی نا. کسی دے دل وچ خیال نہیں آیا مینوں ایتھے ہونا چاہیے سی. نا سارے ویکھ کے خوش ہوئے نا چہرے کھلے ساریاں دے. حضور نے ویکھیا بھی سارے ہی مسکراندے پے سارے دے دل باغ باغ ہو گئے. میرے آقا نے پوچھا میرے جان نثارو وفا شعارو آج معمول سے زیادہ خوشی ہے تمہارے چہروں پہ. چہرے تمہارے کھلے ہوئے ہیں چمک رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آقا وجہ کیا ہونی ہے؟ آپ کے حسن و جمال کے جلوے ہم شب و روز دیکھتے رہتے ہیں مگر آقا جتنا حسین منظر آج دیکھا ہے زندگی بھر کبھی نہیں دیکھا. زندگی بھر کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا. فرمایا مجھے بھی تو بتاؤ نا کچھ کچھ. حضور درمیان میں آفتاب نبوت جلوہ گر ہے. ادھر ابو بکر ہے ادھر عمر ہے. وار مقدر ابو بکر کے وار مقدر عمر کے دونوں رحمت للعالمین کی آغوش میں ہیں. صحابہ کی خوشیاں دیکھی نا. حضور نے فرمایا مینوں ایتھے دیکھ کے خوش ہوندے ہو تے پھر سنو ہا قضا نبعث یوم القیامہ. فرمایا دیہڑا قیامت دا ہوئے گا سب تو پہلے میں اپنی قبر تو باہر آواں گا. میرے سچی ابو بکر ہوگا کھبے عمر ہوئے گا. سجی ابو بکر ہوئے گا کھبے عمر ہوئے گا. تے حضور دے روزہ پاک وچ دو ہی قبراں ایک حضرت ابو بکر دی ایک حضرت عمر. تیسری قبر دی جگہ خالی. حدیث شریف وچ آندا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں تو تشریف لیاؤن گے نا دمشق وچ جامع عموی دے مرارہ شرقی وچ آپ نے اترنا اور آپ تشریف لیاؤن گے تے تبھی وصال جدو ہوئے گا پھر آپ دی قبر مبارک اسے دروازے وچوں مواجہ شریف والوں آپ نو داخل کیتا جائے گا. اور تیسری قبر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ دے نال. چوتھی قبر سرکار دے سمیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زوجرے وچ بنے گی. کہ حضرت عمر دا آخری ویلا آیا نا شہید ہوئے نا زخمی ہو کے تھلے ڈگے تے آپ نے فرمایا مینوں لگدا ہے میرا وقت آ گیا ہے تے اس طرح کرو بھی حضرت عائشہ صدیقہ کو اجازت منگو. جے اجازت دین نا ابو بکر میرا یار ہے میں چاہنا میری قبر آقا دے قدمین شریفین وچ بنے آپ دی آغوش وچ بنے. ابو بکر میرا یار ہے اسی دوویں یار کٹھے ہو جاواں گے. تے جا کے اجازت منگو. اے ویکھو تعلقات. حضرت عائشہ صدیقہ نو جدو پوچھا گیا نا تسی اجازت دیندیاں ہو اے عمر دی قبر بنا لیے تھے کوئی بنان دیندا اپنے کمرے وچ؟ وہاں دے نا یہ لے جو کسی اور جگہ دفناؤ جا کے. یہ ساڑھے پیو دادے دی تھا اسی نہیں اتھے دفن دینا. پر عائشہ صدیقہ ام المؤمنین نے جدو سنیا نا عمر نے سنیا کہ لیا فرمایا جگہ رکھی سی میں اپنے واسطے جگہ رکھی سی اپنی قبر واسطے پر عمر دی خدمات انیاں نے نا دین واسطے میں اپنی قبر دی جگہ عمر نو وقف کر دینی. خود ام المؤمنین کا مزار جنت البقیع میں اور اپنی قبر کی جگہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ. کیا مقام تھا صحابہ کا, کیا مقام تھا اہل بیت اطہار کا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے جن عزیزوں نے یہ محفل منعقد کی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, جزائے خیر دے. آپ نے جس محبت پیار سے بیان سنا اللہ سب کو
اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ 10 محرم کو یاد رکھنا انشاءاللہ، بڑا وسیع لنگر ہم نے انشاءاللہ امام پاک کا، آپ بھی گھر لنگر پکائیں اپنے اپنے گھروں میں۔ 10 محرم کو امام پاک کا لنگر پکاؤ، سارا سال رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں 2 کام کرو، ایک 3 رمضان کو زہرا پاک کا لنگر پکایا کر، 3 رمضان کو زہرا پاک کا وصال ہے، ان کا لنگر پکاؤ۔ 10 محرم کو امام پاک کا، حضور کو ان سے اتنی محبت ہے نا، اتنی محبت ہے حسنین کریمین سے، حضور نے تو فرمایا تھا اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما، یا اللہ میں حسن و حسین سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو میرے حسن و حسین سے محبت کریں اللہ تو بھی ان سے پیار کر۔ پتہ لگا جڑا حسنین نال محبت کرے انہوں اللہ دا پیار لبدا ہے، رب وہ نال پیار کردا ہے۔ یہ 10 محرم شریف نو عشاء دی نماز تو بعد شہادت امام پاک دے موضوع تے مولانا حسنات احمد صاحب چشتی راول پنڈی تو تشریف لیان گے، انشاءاللہ بیان فرمان گے، سارے حضرات اس محفل بھی شریک ہو۔ زور دی نماز تو بعد بھی 10 محرم شریف نو انشاءاللہ پروگرام بنایا دوستان نے، زور دی نماز تو بعد بھی محفل شریف بھی ہوئے گی، لنگر شریف بھی ہوئے گا۔ بہرحال سارا دن یوم عاشورہ یہ اتے پھر کسی موقع تے میں یوم عاشورہ دی نسبت نال گل کراں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بیان کیتا ہے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا